أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر إمام المنتدى الروحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: وهو قوله الحق فهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت، برائے خوشنودی خانہ سیدہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنوں مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے، مریضوں کے شفایابی کے واسطے، ہر قسم کی وبا چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے ایمانی ہو سے محفوظ رہنے کے واسطے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے واسطے، جہاں جہاں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، جلوس ادا برآمد ہو رہے ہیں، جلوسوں کی ماتمیوں کی حفاظت کے واسطے، جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روضے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے اور حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے واسطے بلندتر صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلندتر صلوات. برائے خوشنودی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. سامعین محترم، برادران روحانی و ایمانی، بزرگان بندے، سادات و غیر سادات،
خداوند عز و جل بانیان فرش عزا کا فرش عزا بشانہ میرا ذکر کرنا اور آپ مومنین کرام کا اس طیب و طاہر و مقدس و پاکیزہ ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی اپنی دلوں میں نیک اور شرعی حاجات لے کے حاضر ہوئے ہیں، بحق کے صاحب عزا آپ کی تمام حاجات کو خداوند عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی 2 آیتوں کا ابتدائی مجلس سے اب تک مسلسل پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو دعوی ایمانی سے چھوڑ دیں گے اور ان سے کوئی امتحان نہ لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ میں بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں، کبھی معرفت کے ذریعے سے آزمایا گیا، کبھی احترام کے ذریعے سے آزمایا گیا، کبھی ایمان کے ذریعے سے، کبھی اس ایمان کے درجات کے ذریعے سے۔ اور جو بندہ اپنی ہر دل عزیز چیز کو خدا کی راہ میں قبول کرتا ہے، خدا کی راہ میں پیش کرتا ہے، خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے درجات اور توفیق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ان سے 4 تمہیدی جملات، اس کے بعد اس موضوع کی کڑی کو آگے بڑھاؤں۔ اصحاب حسینی اتنی آسانی سے وہ نہ بنے جن کے لیے مولا کہتے ہوئے آئیں جیسے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے۔ یہ اصحاب کوئی عام ہستیاں نہ تھی، بہت اعلیٰ درجوں پر فائز یہ ہستیاں تھیں۔ چند امتیازات ان میں ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے خدا نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا۔ سب سے پہلی چیز، جتنا عشق ان کو حسین سے تھا ایسا کسی کو نہ تھا۔ اگر کربلا کے اصحاب سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو یہ عشق سیکھنا ہے۔ ایسا عشق، نہ اپنی پرواہ، نہ اپنے اولاد کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اذیتوں کی پرواہ، نہ تکلیفوں کی پرواہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف اصحاب حسینی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ سچے عاشق حسین تھے۔ دوسری چیز جو ممتاز کرتی ہے اصحاب حسینی کو، ولایت مداری حسین۔ یعنی اگر آپ کسی امام کی ولایت کو مان لیتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر مرضی مولا کی ہوتی ہے۔ تبھی تو کسی معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کے زبانوں پر سلمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے تو سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی کا۔ کہ مولا سلمان محمدی کا آپ کے زبانوں پر اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے 3 علامتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک علامت مولا نے یہ بتائی، اس لیے کہ سلمان نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا مولا پر۔ مولا کو کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، سمجھ جاتے تھے مولا کی مرضی کیا۔
سمجھ جاتے تھے مولا کی مرضی کیا ہے۔ تو ولایت یعنی اپنے آپ کو آمادہ رکھو مولا پر قربان ہونے کے لیے۔ اور ولایت کا اگر درس سیکھنا ہے اصحاب حسینی سے سیکھو، کبھی کوئی گلا شکوہ نہ کیا، ان کی محبت کو دل میں بساؤ گے تو پھر مشکلات کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اگر ان کی محبت کو دل میں بساتے ہو تو پھر مشکلات کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تیسری چیز جو اصحاب حسینی میں نمایاں نظر آتی ہے بصیرت۔ بصیرت، حق اور سچ کو پہچاننے کی بصیرت۔ اور یہی بصیرت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ دشمن اور اپنے دوست کی پہچان کر لیتا ہے۔ یہ بصیرت ان میں تھی۔ اور آخری چیز آج کے حد تک شجاعت، جو شجاعت کربلا میں اصحاب حسینی کے پاس تھی، ایسی شجاعت کسی کے پاس نہ تھی۔ آج کی گفتگو کا تمہیدی آخری جملہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اہل بیت سے کچھ ملے تو احترام کرنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے سادات، احترام کرنا سیکھیے اہل بیت کا۔ اور یہ احترام وہ ہے، ایک طیب نامی شخص تھا ایران میں، گنڈے قسم کا بندہ تھا۔ امام خمینی کے انقلاب کی ابتدائی دور کی بات ہے، ابھی انقلاب آیا نہیں تھا، تیاریاں ہو رہی تھی۔ گنڈے قسم کا آدمی تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے، خوفزدہ ہوتے تھے۔ اسے بلایا گیا، ساوات جو فوج تھی شاہ ایران کی، کہا کہ امام خمینی کو اذیت دے اور امام خمینی کے خلاف جھوٹے الزامات لگا۔ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہا اس کو زندان میں ڈالا گیا، زندان میں ڈالنے کے بعد اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ کہا یا تو جو ہم کہہ رہے ہیں مان لے یا اذیتوں کے لیے آمادہ ہو جا۔ کہا میں اذیتوں کے لیے آمادہ ہوں۔ پھانسی پر جب لے جا رہے تھے، سامنے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا میں طیب ہوں، میں نے امام خمینی کو دیکھا نہیں، اس لیے اذیت نہ دی کہ وہ سید ہے، وہ اولاد زہرا ہے۔ میں نے امام خمینی کو دیکھا نہیں، فقط اس وجہ سے وہ اولاد زہرا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی امام خمینی سے ملاقات کرے تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں آپ کی محبت میں سولی پر لٹکایا جا رہا، مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ جب پھانسی دے دی گئی اور بعد میں امام خمینی تک یہ اطلاع پہنچی کہ طیب کو آپ کو اذیت نہ دینے کی وجہ سے پھانسی دی گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں، تو امام خمینی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا طیب کو میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طیب کی دعا کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے، یہ احترام مل جائے، یہ انسان ان درجات پر فائد ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے جناب سیدہ سے محبت، ان کی اولاد سے محبت، ان کے ماننے والوں سے محبت۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی عظمت۔ بظاہر ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس معرفت آ جائے، دوبارہ الفاظ کا تکرار کر رہا ہوں، اگر انسان کے پاس معرفت آ جائے، دیکھیں ایک عام مولانا ہوتا ہے نا، ایک عام مولانا کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو مولانا خاموش نہیں بیٹھتا۔ اگر بلال شین کو سین کہتا تھا، کہا نبی نہیں سنتے، کہ نبی کے کانوں تک یہ آواز نہیں آتی تھی، اور نبی جب یہ بھی فرما چکے
سینو بلال عند اللہ شین، بلال سین کہتا ہے وہ شین سنتا ہے۔ اعتراض ہوا، انہوں نے میٹنگ بلائی، کہا آج حسان بن ثابت جو مدینے کا بڑا قاری تھا اسے کہتے ہیں وہ آذان کہے۔ آذان صبح کی حسان بن ثابت نے دی، مدینے میں واہ واہ ہو گیا، سبحان اللہ آج ہی تو آذان ہوئی ہے۔ پیغمبر کا دستور تھا آذان سے پہلے یا آذان کی ابتدا ہوتی تھی تو مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اب آذان مکمل ہوئی، سب اصحاب پریشان، پیغمبر تو آ جایا کرتے تھے، آج لیٹ کیوں، آج تاخیر کیوں؟ چند اصحاب کرام گئے نبی کے دروازے پر، دق الباب کیا، پیغمبر دروازے پر آئے، کیسے آنا ہو؟ یا رسول اللہ آج آپ نے تاخیر کی ہے آنے میں۔ پیغمبر پوچھتے ہیں کیا آذان ہو گئی؟ کیا آذان ہو گئی؟ واہ یا رسول اللہ آج تو مدینے میں واہ واہ ہے ہر طرف سے، آج ہی تو آذان آئی ہے۔ کتنے سریلے لہجے میں پیغمبر نے کہا میں نے تو آذان سنی ہی نہیں، میں نے آذان سنی ہی نہیں۔ یعنی نبی ایک قانون دینا چاہتے ہیں، اگر میری مرضی کے بغیر ایک عام منصب کسی کے حوالے کر دو، چاہے حق کی آذان ہی کیوں نہ ہو، میرے کانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ اور جب آذان دے دی گئی، آذان کے بعد وقت گزرتا ہے، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، سب پریشان ہیں آج کیا ہو گیا ہے، آذان بھی دے دی گئی ہے، صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پیغمبر نے کہا تم آذان تو دے سکتے ہو، صبح کرنا یا نہ کرنا خدا کے بس میں ہے، اور یاد رکھو بلال کے آذان میں زہرا کی مرضی ہے، اگر زہرا کے مرضی کے بغیر آذان آ جائے نظام بدل جاتا ہے۔ اور ایک اور دعوت فکر دیتا چلوں، دیکھیں آذانیں تو بہت دی گئی، ایک وہ آذان تھی جو خطبہ سید الساجدین کو روکنے کے لیے دی گئی، ایک وہ آذان تھی جب بلال پیغمبر کے بعد مدینے سے ہجرت کر گئے، اب جب پیغمبر ہی نہ رہے تو کس کے لیے آذان دوں؟ شام کی طرف چلے گئے اور عہد کیا، قسم کھائی آج کے بعد بلال آذان نہیں دے گا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر بلال کو مدینے کی یاد آئی، جیسے ہی واپس پلٹا سب نے کہا کہ بلال مؤذن رسول آئے ہیں، یہی آواز سیدہ تک پہنچی۔ بلال نے قسم کھائی ہے آذان نہیں دوں گا۔ سیدہ نے پیغام بھیجا، بلال کافی وقت گزر گیا ہے، میں نے تیرے زبان سے اپنے بابا کا نام نہیں سنا۔ اب بلال سوچتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے، کروں تو کروں کیا؟ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کیسے ممکن ہے میں اسے منع کروں جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ بھائی آذان تو آذان ہے، بات ہے سمجھنے کی۔ پیغمبر نے بھی سلام پڑھا، نماز میں سلام ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی توجہ کی نماز میں سلام بیٹھ کر، اہل بیت کے لیے سلام کھڑے ہو کر؟ نماز کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں، زیارت کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں، جب مولا حسین پر سلام پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، یا جناب سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں، یا امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں، یا صاحب الزمان کی زیارت پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کیوں؟ کبھی سوچا کہ ہمارے لیے میلاد اور میعاد پیغمبر ہے، پیغمبر نے جب نماز میں سلام پڑھا بیٹھ کر پڑھا، لیکن جب بھی در سیدہ پر گئے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ہمارے نظر میں ملاک و معیار پیغمبر ہے، سلام کرنا تو دور کی بات ہے،
لیے ملاک اور معیار پیمبر ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے جیسا نبی کو سمجھا ایسا کوئی سمجھ نہ سکا۔ ایک بندہ نماز میں ہے، باقی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، جبرائیل امین نماز کے دوران وحی الہی لے کر آئے، اب قبلے کو تبدیل کیا گیا ہے، اپنے چہرے مبارک کو موڑیے کعبے کی طرف، اب نماز میں وحی نازل آ رہی ہے۔ یہ تو نبی کو پتا کہ وحی آئی ہے، نبی نے منہ موڑا، سب پریشان، یہ نماز میں آج کیا ہو رہا ہے؟ سب پریشان اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اگر مڑے تو تنہا علی مڑے۔ جب نماز ختم ہوئی سب نے کہا یا علی، پیغمبر پر تو وحی آئی تھی، پیغمبر کو پتا چل گیا، آج منہ موڑنا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی مسکرا کر فرماتے ہیں میری نظر مصطفیٰ پر ہوتی ہے، جہاں مصطفیٰ مڑے گا علی مڑے گا۔ جہاں مصطفیٰ مڑیں گے وہاں علی مڑیں گے۔ یہ ہے معرفت، تبھی تو ہے کہ وَصَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ، تمام کے دروازے بند کر دیے گئے جو ڈائریکٹ مسجد کی طرف آتے تھے، سوائے علی کے۔ نہ ان کے دروازے بند کرنے میں نبی کی مرضی تھی، نہ علی کے دروازے کھلے رہنے میں نبی کی مرضی تھی، یہ تمام کام خدا کے حکم سے ہو رہے تھے۔ اور اتنا تعارف کروایا اہل بیت کا، کبھی یوں کہا یا علی انت منی بمنزلت رأس من جسدی، اے علی تیرے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو سر کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، دھڑ کو پہچانا جاتا ہے سر کے ذریعے سے۔ اور مسلمانوں اگر چاہتے ہو نبی کو پہچانو، نبی کے پہچان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علی کو پہچانو۔ اور یہ جو ہم دعائے معرفت کی تلاوت کرتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ ہماری جو معرفت ہے وہ پرائمری والی ہے، ہماری جو معرفت ہے وہ پرائمری والی ہے۔ ہم کیا سفر کرتے ہیں؟ ہم حسنین کو پہچانا، بطول کو پہچانا، بطول کو پہچانا، علی کو پہچانا، علی کو پہچانا، محمد کو پہچانا، محمد کو پہچانا، خدا کو پہچانا۔ یہی ہے نا ہمارے یہاں یہ معرفت ہے کہ بھلا یہ معرفت ہے، لیکن ابتدائی معرفت ہے، اصل معرفت یہ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آخری پر تک، اصلی معرفت یہ نہیں ہے تو اصلی معرفت کیا ہے؟ کہا دعائے معرفت کی طرف رجوع کرتے ہیں، الہی عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، الہی عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، الہی عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگارا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تیری معرفت نہ ملی تو نبی کی معرفت نہ ملے گی، تیرے نبی کی معرفت نہ ملی تو علی کی معرفت نہ ملے گی، اگر علی کی معرفت نہ ملی تو میں دین سے ہی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرو، اور یہاں پر لفظ آ گیا ہے دین، مالک یوم الدین۔ یہ دین کیا ہے؟ چند دن پہلے عرض کیا تھا عباس کے نظر میں حسین دین، خواجہ اجمیری نے تو بعد میں کہا کہ حسین دین ہے، عباس پہلے حسین کو دین کہہ چکے ہیں۔ دین ہے کیا؟ جزا اور سزا کا دن، مالک یوم یعنی دن، دین یعنی جزا اور سزا۔ دین کا مطلب ہے جزا اور سزا، حسین دین ہے یعنی جزا بھی ہے سزا بھی ہے، حسین جزا بھی ہے سزا بھی ہے، ماتمیوں کے لیے جزا ہی جزا ہے، دشمنوں کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ تبھی تو امام خمینی نے کہا تھا اے ماتمیوں، اے عزادارو، تم جو یا حسین کہتے ہوئے اپنے سینوں پر ہاتھوں کو لگاتے ہو اور یا حسین کہتے ہو، یہ تمہارے سینوں پر نہیں یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے۔
کے کوئی تو مولا کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں، کن لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو حسین جزا بھی ہے، حسین سزا بھی ہے، معرفت کا سفر اوپر سے۔ اب اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا احترام نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محمد کو نہیں پہچان سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محمد کو نہیں پہچان سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کو نہ پہچان سکا۔ اگر خدا کو پہچان لیتا جو ابابیل کا لشکر بھیجے، ابراہ کے لشکر کو خراب کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، وہ چھوٹا سا ابابیل بھی غلطی میں ہی صحیح ایک بھی کنکری ابراہ کے لشکر کے علاوہ کسی مکے والے پر نہیں گراتا، اس لیے کہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر ایک پرندہ خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ تو غلطی نہیں کرتا، اور جس کے صدقے میں اللہ کائنات کو بنائے، جس کے صدقے میں اللہ کائنات کو بنائے، اگر محمد مصطفیٰ کا کوئی احترام نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محمد کو نہیں سمجھ سکا، اس کا مطلب یہ ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر خط لکھ کے دو کسی کی طرف اور وہ خط کی عزت نہ کرے، جو خط لے کے آیا ہے اسے نہیں، جس نے بھیجا تھا اسے عزت نہیں دی۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی محمد کی اولاد، علی کی اولاد کو اذیت دیتا ہے، احترام نہیں کرتا، پریشان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ علی کو نہیں سمجھ سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جناب سیدہ کو نہیں سمجھ سکا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کو نہ سمجھ سکا۔ اگر محمد کو سمجھ لیتا تو دیکھتا نہیں تھا کس کے خوشی میں نبی خوش ہوتا ہے، کس کے غم میں نبی غمگین ہوتا ہے۔ باردی کا سلامات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کو نہیں سمجھ سکا، نبی کی نظر میں ان کی کیا حیثیت تھی۔ اور اگر کوئی علی اور اولاد علی کو نہ سمجھ سکے تو وہ دین سے ہی گمراہ، دین سے ہی گمراہ ہو جائے گا۔ جو علی کو نہ سمجھ سکا، کوئی اس فکر میں ہے کہ جنت میں جائے گا کل ایمان کی محبت کے بغیر، یہ ممکن نہیں۔ معرفت اگر کوئی ہو تو نماز پڑھتا ہوا بندہ بھی حسین کے آواز پر لبیک کہے گا۔ اگر معرفت نہ ہو تو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے دیکھا، نبی نے آواز دی، کانوں تک آواز بھی آئی، کہا کیا کروں، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف پیغمبر بلا رہے ہیں، پیغمبر نے دوسری بار آواز دی، وہ نبی کی آواز کو سنتا رہا، نماز کو جاری رکھا، یا جلدی نماز پڑھ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، جی یا رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ نماز کس نے سکھائی؟ یہ نماز کس نے سکھائی؟ یا رسول اللہ آپ نے تو بلا کون رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک طرف نماز تھی، ایک طرف آپ کی آواز تھی۔ فوراً اللہ کے نبی نے آیت کی تلاوت کی، اے ایمان لانے والے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو لبیک کہا کرو، اس لیے کہ اس آواز پر لبیک کرنے میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے، خدا کے نظر میں زندہ نہیں، خدا کی نظر میں وہ زندہ۔
اگر یہ معرفت مل جائے حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تم نماز پڑھتے اور سمجھتے اور جنت میں جاؤ گے. جو حسین رسول کے کاندھوں پر آ جائے نبیوں کی نبی کی نماز کو روک دے. یہ جنات کیا کچھ آزانیں دی گئی حق کو روک دے. اور بلال نے جب آزان کہی تھی سیدہ دروازے پر مصلی بچھا کر بیٹھ گئی. بلال نے کہا اللہ اکبر. سیدہ کو اپنے بابا کا فرمان یاد. سیدہ کو آنسو نکل آئے. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیدہ آنسو میں اضافہ. بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ کو اپنے بابا کا دور یاد آیا. کہا بابا تیرے بعد پسلیاں ٹوٹ جائیں. یا بیوی پر گشی کا عالم ہے. بلال روک دیا کہ کہتے بلال آذان روک دے ایسا نہ ہو کہ سیدہ کی روح پرواز کر جائے. کہ سیدہ ہی کا تو حکم تھا. کہ جس نے کہا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہے. یہ عظمت سیدہ میں بلال نے آذان کو روک دیا. 2 سے 4 جملے. شب عاشور امام حسین اصحاب کے خیموں کا بھی معائنہ کر رہے ہیں. بنی ہاشم کے خیموں کا بھی معائنہ کر رہے ہیں. ایک خیمے کے قریب پہنچے جس میں حضرت عباس حضرت علی اکبر اور شہزادہ قاسم آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں علی اکبر کل سب سے پہلے میں جاؤں گا. جو رونے کے لیے آئے سب سے پہلے میں جاؤں گا. مولا علی اکبر فرماتے ہیں چچا آپ مت جانا. آپ ہیں بابا کی کمر. آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. کل سب سے پہلے میں جاؤں گا. حضرت عباس فرماتے ہیں علی اکبر آپ مت جانا. آپ بابا کی آنکھوں کا نور ہے. آپ کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. یہ گفتگو حسین خیمے کے باہر سن رہے ہیں اور خیمے میں قاسم سن رہے ہیں. یا ایک مرتبہ شہزادے قاسم نے کہا چچا ابا نہ آپ جانا. آپ کے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. بھیا اکبر آپ ہی مت جانا. آپ کے جانے سے چچا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا. کل سب سے پہلے میں جاؤں گا. یتیم جو ہوں میرے جانے سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. عبادت کو قبول فرمائے. میرے حصے کا پرسہ ہو گیا. آج میرا دل چاہتا ہے ایک غلام کے مسائل کے چند جملے پڑھوں. جو رنگ کا کالا تھا حسین کے پاس آیا. آ کر کہا مولا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے. میں بھی شہید ہو جاؤں. میرا خون بھی شہداء کربلا کے خون کے ساتھ مکس ہو جائے. مولا فرماتے ہیں جون میں نے تجھے اپنے بیمار بیٹے سجاد کی خدمت کے لیے رکھا ہے. اگر سجاد اجازت دیتا ہے میری طرف سے اجازت ہے. عزادہ امام سجاد سو رہے تھے. یا پاؤں پکڑ کے حضرت جون نے رونا شروع کیا. جون کے آنکھوں سے آنسو سجاد کے قدموں پر گرے. سجاد نے آنکھ کھولی. کون ہے رونے والا؟ کہا مولا آپ کا خادم جون ہوں. مولا اجازت نہیں دے رہے. جب تک سجاد اجازت نہیں دیں گے میں بھی اجازت نہیں دوں گا. یا ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں جون جا میں نے تجھے اجازت دی. اب آئے امام کے پاس. عزادارو کہا آج غلام پر رونے کا حق ادا کیجئے گا. عزادارو حسین کی نظر میں سب برابر ہے. جیسے جون کے لاشے پر آئے تھے ویسے ہی اکبر کے لاشے پر آئے تھے. عزادارو ایک مرتبہ جون کو اجازت ملی. جون نے رزق پڑھا. کیا فرزند بطول کو تم لوگوں نے اکیلا سمجھ رکھا ہے؟ ابھی وارث موجود ہے حسین کے. عزادارو لڑتے لڑتے آواز دی مولا آخری سلام. حسین دوڑتے آئے. ہائے کریم کربلا کا کرم دیکھئے. اپنے زانوں میں جون کو جگہ دی. یا ایک مرتبہ جون
کچھ نورانی ہستیاں آنے لگی ہے، ایک سرحانے کی طرف کہا میرے نانا آ گئے، ایک داہنے طرف کہا علی مرتضیٰ آ گئے، کہا مولا بائیں طرف بھی ہے، کہا حسن مجتبیٰ آ گئے، سادات مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ جون نے کہا مولا ایک معظمہ ہے جس کی پہلو ٹوٹی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مولا فرماتے ہیں جون اپنے پاؤں کو سمیٹ، یہ میری ماں زہرا آ گئی، اجرکم عند اللہ۔ جون نے شکوہ کیا تھا نا میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے۔ جب امام سجاد شہداء کو دفنانے آئے، ایک ایک کا تعارف کر رہے تھے، ایک ایسا لاشا تھا جو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس سے خوشبو